یہ سمجھنے کی بات ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا، اس نے پہلے انکار کیا، مالک کے حکم کو مانا نہیں، انکار کر گیا. واستکبر، اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور کافر اور ناشکرا ہو گیا. اب دوسرا حکم اللہ فرماتے ہیں ہم نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. کس نے سجدہ نہیں کیا؟ الا ابلیس، ابلیس اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، آیت میں تو ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. کیا شیطان فرشتہ تھا؟ بعض لوگ کبھی کہہ بھی دیتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا، ایسا نہیں ہے. سورہ کہف میں خود قرآن نے بیان کر دیا کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ شیطان جنات میں سے تھا، شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا. اگرچہ عبادت گزار تھا لیکن تھا کن میں سے؟ جنات میں سے. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا اس آیت میں تو ہے کہ ہم نے فرشتوں کو کہاں سجدہ کرنے کے لیے؟ جب فرشتوں کو سجدے کا حکم تھا تو سیدنا آدم علیہ السلام کو گویا حکم تھا ہی نہیں، وہ تو جنات میں سے تھے. تو اب اگر وہ سجدہ نہیں کرتے تو وہ مجرم کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ وہ مقام ہے جس پر بہت سارے لوگ دھوکہ کھا گئے امت کے اندر، جو قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو تو دیکھتے ہیں، سارے قرآن کو ایک سائڈ کر دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کو تو دیکھتے ہیں، دیگر تمام احادیث کو بائی پاس کر دیتے ہیں. اس سے تو گمراہی پھیلے گی. قرآن پاک کی تمام آیات کو سامنے رکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ سجدے کا حکم آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تمام فرشتوں کے ساتھ جنات کو بھی تھا، اور جنات میں سے حضرت شیطان بھی تھا. اس کی دلیل سورہ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، مخلوقات کو، فرشتے سجدہ کر گئے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے اس سے سوال فرمایا ما منعك، اے شیطان تجھے کس چیز نے روکا ان تسجد، کہ تو سجدہ کرتا، لما امرتک، جس کو میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا. اس آیت سے پتہ چلا کہ شیطان سے جو اللہ شکوہ فرما رہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا. ہاں، اس آیت میں کیوں ذکر نہیں فرمایا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جہاں اکثریت موجود ہو، کہیں فرشتے زیادہ ہوں اور جنات کم مقدار میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نام لے لیا، جنات کا نہیں لیا، لیکن جنات کو بھی سجدے کا حکم تھا. یہ ایک علمی بات ہے. بہرحال خلاصہ اتنا یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور جنات کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. آدم علیہ السلام کے سامنے سب سجدے میں گر گئے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب کیا ہوا یہ سمجھنے کی بات ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا، اس نے پہلے انکار کیا، مالک کے حکم کو مانا نہیں، انکار کر گیا. واستکبر، اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور کافر اور ناشکرا ہو گیا. 3 کام کیے شیطان نے. نمبر 1، رب کے حکم کو نہ ماننا، انکار کرنا، بماننے کی، یہی مطلب ہے. نمبر 2، واستکبر، تکبر کرنا، اڑ جانا. اور نمبر 3، وکان من الکافرین. پھر کیا ہو گیا؟ تکبر اور انکار نے اس کو کفر تک پہنچا دیا. اس سے پتہ چلا رب کے حکم کو جو نہ مانے. بعض اوقات کچھ مسلمان بھی الیاذ باللہ کوئی بات ہوتی ہے تو شرارت میں آ کے کہتے بماننے کی، حالانکہ قرآن کی بات ہوتی ہے. وہ سامنے والا بندہ کبھی حدیث کی بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ نماز کی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو ایسا تیش اور جلال آتا ہے کہ میں نہیں مانوں گا. تو کس کا انکار کر رہا ہے؟ قرآن کی بات کا انکار کر رہا ہے. اللہ حفاظت، ایمان کو خطرہ ہے. تو یہ کام کس نے کیا؟ سب سے پہلے شیطان نے کیا. ابا، انکار کیا اللہ کے حکم کا. نمبر 2، واستکبر، تکبر کیا. وکان من الکافرین، پھر کافر ہو گیا. اب یاد رکھیں، ابلیس نے جب انکار کیا تو دوسرے مقام پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک ان تسجد لما امرتک، اے شیطان بتا دے تو نے سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا. اب بجائے اس کے کہ یہ ندامت کرتا، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا، اللہ سے معافی مانگتا، اس نے فوراً دلیل دینا شروع کر دی. اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے. قال انا خیر منہ، اللہ کو کہتا ہے اللہ میں اس انسان آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں جنات میں سے ہوں، یہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے. دلیل کیسے دی؟ کتنا سمجھدار تھا. اس نے کوئی دلیل یوں دی صغرا کبرا بنا کر کے، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے،
آگ کے اندر علو اور بلندی ہوتی ہے، گویا میں بلند مخلوق ہوں، اور آپ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کے اندر پستی ہوتی ہے، گویا یہ پست مخلوق ہے۔ اب جواب دلیل کیا دینا چاہ رہا؟ کیا بلند مخلوق پست کے سامنے سجدہ کرے؟ دلیل کس کو دے رہا ہے؟ اللہ کو دے رہا ہے۔ اللہ پوچھ رہے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ایک تو اس نے سجدہ کیا بھی نہیں، خدا کی نافرمانی کی، الٹا اپنی بدعملی کو دلیل کے جامہ پہنا کر کے ثابت کرنے کی کوشش کر لی۔ یہی وہ بات ہے کہ جب انسان اپنی غلطی کو مانے نا اور اڑ جائے اور غلطی کو ثابت کرنے کی کوشش کر لے، سمجھ لو یہ بندہ گمراہی کی طرف چل پڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں فرشتوں، حالانکہ غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کوتاہی ہو گئی تھی، اس کو ہم غلطی نہیں کہیں گے چونکہ وہ نبی تھے، اور نبی سے لغزش ہوتی ہے، بھول کر ہوا، وہ آئندہ تفصیل آئے گی، ان سے بھی لغزش ہوئی۔ کوتاہی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ کوتاہی تو ان سے بھی ہو گئی، لغزش ہو گئی، اور کوتاہی اور غلطی ابلیس نے بھی کی کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ فرق دیکھیے کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے کوتاہی ہوئی، کوتاہی ہونے کے فوراً بعد احساس ہوا، اللہ سے معافی مانگنا، اور پھر کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارے والے ہو جائیں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آدم علیہ السلام سے کوتاہی ہوئی، اڑے نہیں، اپنی غلطی کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، فوراً اللہ کے سامنے جھک گئے اور ثابت کر، اللہ نے فوراً معاف کر دیا۔ اللہ نے ان کی توبہ کو فتوا، اللہ نے فرمایا انہ هو التواب الرحیم، میرے سامنے جو جھکتا ہے ندامت کے ساتھ، میں اپنے در پہ کسی جھکنے والے کو محروم کرتا۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا، لیکن شیطان نے بھی غلطی کی، غلطی کرنے کے بعد اس نے اپنی غلطی کو مانا نہیں، معافی نہیں مانگی، بلکہ غلطی کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پتہ چلا اگر انسان سے کوتاہی ہو جائے تو نبی کی سنت کیا ہے، انبیاء کی سنت یہ ہے کہ انسان فوراً رب کے سامنے جھکے، اس میں عار محسوس نہ کرے، اور شیطان کا طریقہ کار یہ ہے کہ آدمی غلطی کا احساس ہی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اب شیطان کو اللہ پاک نے جواب دیا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جائے یہاں سے، تم مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی، اور اس کے لیے جہنم ہونے کا، جہنمی ہونے کا رب نے فیصلہ سنا دیا۔ لیکن یاد رکھیں شیطان کے پاس علم بہت زیادہ تھا، علم ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس علم کی وجہ سے اس نے ایک اور چیز کو سمجھ لیا، وہ بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے اللہ کے اندر بھی خوبیاں اور صفات ہیں، کوالٹیز، ہمارے اندر بھی کچھ صفات ہوتی ہیں، مثلا کوئی بندہ معاف کرنے والا یہ ایک کوالٹی ہے، کوئی بندہ عیب چھپانے والا یہ دوسری، ستاری یہ دوسری خوبی ہے، اس طرح کوئی بندہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تیسری خوبی ہے۔ خوبیاں انسان کے اندر بھی ہوتی ہیں، اور خوبیاں سب سے زیادہ خوبیوں کے مالک اللہ کے پاس بھی ہے۔ اللہ کی خوبیاں بے مثال، لا تعداد، اللہ کی صفات کو بیان نہیں کیا۔ اللہ مہربان ہے، اس کے رحم کی کوئی حد نہیں، اللہ علم والے ہیں، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اللہ قدرت والے ہیں، اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، اللہ ستار ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنے رحمت کے سائے میں ہمیشہ چھپائے رکھتے ہیں، اس کی ستاری کی کوئی انتہا نہیں، اللہ غفار ہے، اتنی خطا ہم نے کر دی، پوری زندگی غفلت میں گزار دی، اللہ نے ہمیں کبھی اپنا پانی بند نہیں کیا، اپنی ہوا پہ پابندی نہیں لگائی، اپنے رزق سے محروم نہیں کیا، قدم قدم پر اس کے احسانات، اللہ کی خوبیاں لا تعداد۔ لیکن انسان اور رب کی خوبیوں کے اندر ایک فرق ہے، یہ اہم بات ہے، علم کلام عقیدے کی بات ہے۔ انسان کے اندر جو خوبیاں ہیں، انسان اتنا کمزور ہے، جب اس کے اندر ایک خوبی جوش پہ ہوتی ہے، پیک پہ ہوتی ہے، انتہا پہ، تو دوسری خوبی دب جاتی ہے۔ اس کی آسان مثال، ایک انسان کے اندر رحم بھی ہے، چھوڑو معاف کرو، ایک انسان کے اندر غصہ بھی ہے، مارو سزا دو، ٹھیک۔ اب جب انسان انتہائی غصے میں ہوتا ہے، اس وقت اس کی رحم دلی ختم، اس کو شفقت محبت اس کی ختم ہو گئی ہوتی ہے، حالانکہ اس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ بھی تھا۔ جب انسان انتہائی معافی کے موڈ میں ہوتا ہے، سب کو عطا کرو، اس وقت غصہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ انسان کی خوبیاں ایسی ہیں، ایک کمال پہ ہو تو دوسری ختم ہو جاتی ہے، ناپید ہو جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی صفات کا یہ کمال ہے، اللہ کے اندر جتنی بھی صفات ہیں، رب کی ہر وقت ہر صفت 100% مکمل طور پہ موجود ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ اگر معاف کرنے والے ہیں
تو اللہ جس وقت 100% رحم و کرم میں ہوتے ہیں اس وقت اللہ کی صفت جلال ختم نہیں ہوتی، اللہ کی صفت جلال اسی طرح موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انتقام لینے پہ آتے ہیں اس وقت اللہ کی رحمت والی صفت ختم نہیں ہوتی، وہ بھی 100% موجود ہوتی ہے۔ شیطان ابلیس نے غلطی کی، جہنمی بن گیا، لیکن اسے اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ علم تو تھا، اس کو معلوم تھا اس وقت پروردگار کو میں نے ناراض کر دیا، لعنت کو اپنے سر لے لیا، اس کو ناراض کر کے اب میں نے جہنم کا راستہ طے کر لیا۔ لیکن جو رب اس وقت اتنا جلال میں ہے جس کی نافرمانی میں پہلی بات میں کر رہا ہوں، اس کی رحمت کی صفت بھی ختم نہیں، اس کی رحمت موجود ہے۔ فوراً اس نے اس رحمت کو سامنے رکھ کر کے ایک درخواست کر دی، کیا کہا؟ انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ آپ نے مجھے مردود تو کر دیا ہے، جہنم میں جانا ہے، اب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی جائے۔ اللہ سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا، فرمایا قال انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، اب قیامت کے دن تک کے لیے تجھے مہلت ہے۔ لیکن جو ہی اس کو مہلت ملی تو اب اس نے، چونکہ اس نے جب اللہ کی طرف سے سنا جواب، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے، اس کو معلوم تھا کہ اللہ سچے ہیں، اللہ اپنی بات میں جھوٹ کا شکار کبھی نہیں ہو سکتے، جب اللہ نے کہہ دیا مہلت، اب مہلت ختم ہونے والی، اس نے فوراً پھر اب اکڑ میں آ گیا، اس نے کہا کہ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اب جب آپ نے مجھے جہنمی بنا ہی دیا ہے میں جا کر کے سیدھا آپ کے دین کے راستے پہ بیٹھوں گا۔ اس نے نہیں کہا میں شراب خانوں میں بیٹھوں گا، اس نے نہیں کہا کہ میں جھوٹ والی جگہوں پر بیٹھوں گا، اس نے نہیں کہا کہ میں سنیما خانوں میں بیٹھوں گا، اس کو معلوم ہے یہ تو ہے ہی میرے اڈے، یہاں جو آیا اس پر الگ سے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ جن لوگوں کو میں نے کیچ کرنا ہے، جن کو بھٹکانا ہے، جن کو اپنے جہنم میں پہنچانا، اپنا ساتھی بنانا ہے، وہ تو دین اسلام پر چل رہے ہیں، لہذا کہا لأقعدن لهم صراطك المستقیم، اب میں جا کر جو ہدایت والا راستہ ہوگا، جو دین والا اسلام والا راستہ ہوگا وہیں جا کر ڈیرا لگاؤں گا۔ پھر کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ سے کہا پھر میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے پیچھے سے، چہار سو ہر طرف سے آ کر کے وسوسے ڈال کر حملے کروں گا، گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور ان میں سے اکثر لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا چلے جاؤ، فمن تبعک منہم، جاؤ تمہیں مہلت ہے، جو تمہیں کرنا کرو، آپ کو مہلت ہے، جو تمہارے نقش قدم پہ چلے گا فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، جو آپ کا ٹھکانہ وہ ان کا ٹھکانہ، میں بے نیاز پروردگار ہوں، میری جو مان کے چلے گا اس کو میں نجات دوں گا، جو نہیں مانے گا میری کوئی رشتہ داری کسی کے ساتھ پھر نہیں ہے، اطاعت ہے تو میرے ہاں مقام ہے، اطاعت نہیں ہے تو میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بھی جہنم میں پہنچا دوں گا، اطاعت نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا جہنم میں جا رہے ہیں، اطاعت نہیں ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے، اطاعت نہیں ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جا رہی ہے۔ اللہ کے ہاں نجات اصل چیز ہے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کا تو عجیب موقع ہے، سورہ 12واں پارہ آپ اٹھا کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو جب غرق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ندا دی، ان کا بیٹا بھی کافر تھا کنعان، اس نے کفر اختیار کیا، ایمان نہیں لایا، پیغمبر نے شفقت پدری کی بنیاد پر کہا ارکب معنا یا بنیا، اے میرے بیٹے خدا کی طرف سے سزا آنے والی ہے، سیلاب آنے والا ہے، نافرمانی کی انتہا ہو گئی ہے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، ولا تکن من الکافرین، کافر نہ ہو جاؤ۔ بیٹے نے جواب دیا قال سآوی الی جبل، ابا جان میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، پہاڑ تو مجھے پانی سے بچا دے گا۔ پیغمبر نے جواب دیا لا عاصم اليوم من امر اللہ، میرے بیٹے آج کا پانی بارش خود نہیں آ رہی ہے، آج اللہ تعالیٰ اس کو خاص طور پہ انسانوں کی ہلاکت کے لیے پانی کو بھیجنے والے ہیں، آج کوئی بچنے والا۔ فحال بینہم الموج، باپ یہ نصیحت کر ہی رہا تھا لیکن ایک لہر آئی، فکان من المغرقین، بیٹا غرق ہونے والا ہو گیا۔ جو ہی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا تو پیغمبر نے اللہ سے ایک دعا کر دی، اللہ قال رب ان ابنی من اہلی، اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے کہ آپ کے اپنے لوگوں کو میں بچاؤں گا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ آپ مہربان ہیں، میرے بچے کو نجات دے دے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے پیغمبر نوح علیہ السلام یہ بیٹا جس کو آپ اپنا بیٹا کریں آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کا عمل، اس کا عقیدہ، اس کی زندگی آپ جیسے ہے ہی نہیں، فَلَا تَسْأَلْنِي، اس کے بعد مجھ سے سوال نہ کرنا ورنہ خسارے والے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے پیغمبر کو تنبیہ فرما دی، جو رب کی بات نہ مانے پیغمبر کا بیٹا بھی ہو کوئی نجات کی صورت
اس لیے یاد رکھیں اللہ کے یہاں اطاعت بنیادی چیز ہے.